یہ مسجد ابو تراب یہاں پر قدیمی اور روایتی سلسلہ چل رہا ہے مجالس کا۔ آج اس مجلس کے سلسلے کی 8ویں مجلس ہے جو کہ مولا عباس کے نام سے منسوب ہے۔ آج کا پرسہ ماں ام البنین اور جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں دینا ہے کہ ان کے کڑیل جوان نے کس طرح سے جام شہادت نوش کیا۔ ایسے کربلا کے شہید کہ جب کوئی شہید زمین پہ گرتا ہے تو گرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، مگر مولا عباس کے بازو نہ تھے، آنکھ میں تیر پیوست ہو چکا۔ آپ مجلسوں سے بخوبی واقف ہیں۔ آج کا ذکر ہے اس زہرا کے لال کا کہ جسے زینب کی آس کو عباس کہتے ہیں۔ عباس اس ہستی کو کہتے ہیں کہ بازو بھی نہیں ہے اور سب کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں۔ باب الحوائج ہیں عباس، فقط اتنا ہی کہوں گی، عباس تاجدار وفا ارجمند ہیں، ایسے خدا پسند کے خود ہی کو پسند ہیں، پنچے علم پہ نصب ہیں دنیا یہ دیکھ لے، پنچے علم پہ نصب ہیں دنیا یہ دیکھ لے، غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں۔ جزاک اللہ۔ مقدس جو مسجد کوفہ پہنچے، پیچھے پیچھے شاگرد بھی جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا محراب میں کوئی عبادت کر رہا ہے۔ مقدس جا کے پیچھے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، اور جب اس ہستی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے مسکرا کے کچھ کہا۔ مقدس نے کچھ باتیں کی، کچھ گفتگو کی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب آئے باہر اور میں نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، جیسے ہی مقدس آگے آگے چل رہے تھے، پہلے جب وہ امام علی کی زری سے نکلے تھے تو بہت پریشانی کے عالم میں تھے، تو بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے، لیکن اب جب باہر آئے ہیں تو ایک اطمینان ان کے چہرے پہ محسوس ہو رہا ہے، ایک سکون ان کے اندر محسوس ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مقدس میرے استاد آگے آگے جا رہے ہیں اور میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، چلتے چلتے وہ آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں، آتے ہوئے بھی وہ آگے تھے، میں پیچھے تھا، میرے قدموں کی آہٹ وہ سن رہے ہوں گے، لیکن اتنی پریشانی میں تھے کہ ان کو وہ آہٹ میرے پاؤں کی آواز محسوس نہ ہوئی۔ اور اب جب انہوں نے چلنا شروع کیا، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، انہوں نے میرے قدموں کی ہلکی سی آواز سنی، چونکہ اب وہ اطمینان کے عالم میں تھے، مڑ کے دیکھا اور دیکھ کے مجھے پہچان کے میرا نام لے کے کہا، شب کی اس تاریکی میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں نے بھی اپنے استاد سے پلٹ کے یہی کہہ دیا، اے استاد محترم، میں بھی آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شب کی تاریکی میں اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کہنے لگا، اے استاد محترم، میں اب سے آپ کے پیچھے نہیں ہوں، میں تو اس وقت سے آپ کے پیچھے ہوں کہ جب آپ علی مرتضیٰ کی زری کے اندر جانے لگے، تالا لگا ہوا تھا لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا، آپ نے جا کے زری پہ سلام کیا، اندر سے امیر المومنین نے آپ کو جواب دیا، میں حیران ہوا، آپ پریشانی کے عالم میں باہر آئے تو میں آپ کے پاس کھڑا تھا لیکن آپ نے مجھے محسوس نہ کیا، آپ اتنی پریشانی میں چل رہے تھے کہ آپ نے میرے پاؤں کی آہٹ نہ سنی، یہاں تک کہ آپ اندر مسجد سے ہو کے آئے ہیں، اب آپ پرسکون ہیں، آرام کی حالت میں ہیں، اس لیے آپ کو میرے قدموں کی آہٹ اب محسوس ہوئی۔ اب جب سارا ماجرا جان چکے تھے شاگرد، اب مقدس نے کہا، دیکھو یہ ایک راز ہے، یہ کسی کو نہ بتانا، وعدہ کیا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، کہا اگر کسی کو بتانا بھی ہوا تو جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس وقت بتانا۔ شاگرد نے وعدہ کیا۔ اب مقدس کہنے لگے کہ جب میں امیر المومنین کی زری کے اندر گیا تو میرا یہ معمول تھا، میری یہ عادت تھی، جب بھی کسی تاریخی مسئلے میں گرفتار ہوتا، جب بھی کسی علمی میدان میں پریشان ہوتا، جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد سے مسئلہ پوچھنے جاتا ہے، میں اسی طرح علی کے روضے پہ جایا کرتا تھا، علی کی قبر پہ جا کے علی سے سوال کیا کرتا تھا،
بس علی میرے ہر مسئلے کا حل بتا دیا کرتے تھے. لیکن آج جب میں زری میں گیا، آج جب میں علی کی قبر پہ جا کے بیٹھا، میں نے سلام کیا، ہر بار کی طرح علی نے مجھے قبر کے اندر سے جواب دیا. میں مسئلہ پوچھنے لگا. اب امیر المومنین نے کہا، اے مقدس اردبیلی، اے بزرگ عالم دین، اے وہ کہ جس نے اپنی زندگی کو ہمارے علم کے میدان کے لیے وقف کر دیا، اے مقدس، کیا تو میرے بیٹے کی ولایت پہ یقین نہیں رکھتا؟ اتنا سنا مقدس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا. اب جوڑ کے کہتا ہے، آقا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہمیں پتہ ہے آپ کی زری ادھر ہے، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں سوال کا جواب پوچھنے کے لیے. جس امام کی زری جہاں ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں ان کو سلام کرنے کے لیے. کیا کریں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا زمانے کا امام کہاں ہے، میں کہاں ان کو تلاش کروں. اس وقت علی مرتضیٰ نے کہا، جاؤ اس مسجد میں، تیرے وقت کا امام تیرا انتظار کر رہا ہے. کہتے ہیں جب بس امام زمانہ کو حاضر سمجھ کر اپنے پاس محسوس کر کے اس واقعے کا اختتام سننا. مقدس اردبیلی کو جب کہا کہ تو میرے بیٹے کی ولایت کو نہیں مانتا، مقدس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور کہا، آقا ایسے نہ کریں، وہ تو میرے زمانے کا امام ہے. تم اس وقت علی مرتضیٰ نے کہا، اے مقدس، پھر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میرے پاس کیوں آتے ہو، میرے بیٹے کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہا، مولا پتہ نہیں وہ اس وقت کہاں ہے. امیر المومنین نے بتایا، جاؤ مسجد میں اس جگہ پر جا کے میرا بیٹا اس زمانے کا امام اس وقت کی حجت تیرا انتظار کر رہا ہے. وہاں سے اٹھا اور جب محراب عبادت میں جا کے دیکھا امام زمانہ عبادت کر رہے ہیں، میں دو زانو ہو کے بیٹھ گیا. امام نے مڑ کے دیکھا اور جب امام نے میری طرف دیکھا تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میری طرف دیکھ کے کہا شکوے کے انداز میں، اے مقدس، میرے دادا نے بھیجا ہے تو آیا ہے، تجھے کبھی میری یاد نہیں آئی؟ عزیزو، یہ زمانے کا امام ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مقدس، کیا تجھے میری کبھی یاد نہیں آئی؟ اب مقدس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے زمانے کے امام، ہمیں پتہ ہے علی مرتضیٰ کہاں ہیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی سامرا چلے جاتے ہیں، مشہد چلے جاتے ہیں، کربلا چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ہمارے امام موجود ہیں، ہم جا کے جو بھی مانگیں گے وہاں سے ملے گا. لیکن کیا کریں اے امام، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کس وقت کس جگہ پہ جا کے آپ کو پکاریں. اس وقت میرے امام نے کہا، اے مقدس، میرے شیعہ نے مجھے پکارا ہی کب ہے؟
پھر میرے امام نے مقدس سے کہا، اے مقدس، میرے شیعوں سے کہنا کہ تمہیں میری اتنی بھی حاجت نہیں، تمہیں میری اتنی بھی طلب نہیں کہ جتنی ایک شخص کو پانی کے گلاس کی ہوتی ہے۔ کب میرے شیعہ نے مجھے پکارا اور میں نے لبیک نہیں کہا؟ کب میرے شیعہ مجھے پکاریں اور میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ میرے شیعہ مجھے پکاریں؟ میرے شیعوں سے کہنا تمہارے زمانے کے امام کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ اس کے شیعہ اس کو بھول گئے۔ میں صبح شام تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں، تم اپنی زندگیوں میں مگن ہو، کبھی مجھے یاد تو کرو، مجھے یاد کر کے تو دیکھو۔ آؤ عزیزان، اگر یاد نہیں کیا جاتا، آپ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ امام فراموش ہو جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی خاص جگہ پر یا کسی خاص مقام پر کسی خاص وقت میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کر سکتے ہو تو یہ تم غلط سمجھتے ہو۔ تم کسی بھی جگہ پہ ہو، تم گھر میں ہو، مسجد میں ہو، امام بارگاہ میں ہو، اپنے گھر میں نہیں ہو، وضو ہے یا نہیں ہے، کسی بھی حال میں اپنے لبوں پہ میرا نام لینا، میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ جب بھی میری یاد آئے صرف میرا نام لے کے دیکھنا، تیرے زمانے کا امام تجھے لبیک کہے گا۔ آئیں عزیزان، میں ایک طریقہ بتاتی چلوں، جو چاہتے ہیں امام سے ملاقات ہو، جو چاہتے ہیں امام سے مربوط رہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی اس امام کے ساتھ ہے۔ یہ وہ امام ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا چل رہا ہے نظام۔ یہ وہ امام ہے کہ ہماری سانسوں کی ڈوریاں اس کے صدقے میں چل رہی ہیں۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں چل رہی ہیں۔ آئیں ایک ایسا عریضہ بتاتی چلوں کہ اگر چاہتے ہیں کہ امام کے ساتھ مربوط رہیں، امام سے رابطے میں رہیں، تو یہ عریضہ لکھنا کبھی نہ بھولیے گا۔ عزیزان، شعبان میں آپ لوگ یقیناً عریضے لکھتی ہیں، وہ عریضہ صرف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز سے پہلے، کسی بھی نماز کے بعد اپنے زمانے کے امام کو سلام بھی کر سکتی ہیں، دل کا حال بھی کہہ سکتی ہیں، اور وہ ایسے سننے والے ہیں کہ کبھی کسی کو فراموش نہیں کرتے۔
جب بھی دل کرے اپنے زمانے سے امام سے ملاقات کرنے کو تو پاک کاغذ اور پینسل لینا، وضو کرنا اور پینسل پکڑ کے خط لکھنا، السلام علیکم یا فرزند زہرا۔ یہ فرزند زہرا وہ نام ہے، روایت کہتی ہے زمانے کے امام کو سب سے زیادہ اگر کوئی نام پسند ہے تو وہ فرزند زہرا ہے۔ ہم کسی بھی نام سے پکاریں تو امام ضرور سنتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں فرزند زہرا تو امام بہت جلد سنتے ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں تو نے مجھے میری دادی کے نام سے پکارا، کوئی کیا جانے میری دادی کی عظمت کیا ہے۔ یہ وہ نام ہے جس پر زمانے کا امام فخر محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے میری دادی کے مرتبے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو جس وقت امام کو خط لکھیں تو سب سے پہلے بسم اللہ، السلام علیکہ یا فرزند زہرا، اور اس کے بعد بڑی محبت کے ساتھ، بڑی پیار کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ اپنے امام سے کہنا، اے میرے امام آپ کا کیا حال ہے؟ یہ شاید یہ اکیلا ہی ایسا ہے اس جہاں میں جس کا حال کوئی نہیں پوچھتا۔ اپنے امام سے کہنا، اے امام آپ کا کیا حال ہے؟ اے امام آپ کیسے ہیں؟ اے امام میں آپ کو یاد کرنا چاہتی ہوں لیکن دنیا کی محبت آڑے آ جاتی ہے۔ پھر کہنا، اے امام اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ پھر کہنا، اے امام اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر کہنا، اے امام اللہ آپ کو فتح دے، اللہ آپ کو نصرت دے، آپ جلد ظہور کریں۔ اے امام میں میرے والدین، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، یہ شیعہ قوم جب آپ آئیں تو ہم آپ کی نصرت کریں، ہم آپ کو لبیک کہیں۔ جب یہ ساری باتیں کر لیں، امام کا حال پوچھ لیں تو پھر اپنے دل کا حال سنانا، جو کہنا چاہتے ہو اس امام سے کہنا۔ روایت کہتی ہے اگر اتنی تمنائیں ہیں کہ جتنے درخت کے اوپر پتے ہیں، تو بس میری بہنیں آج کے بعد اس عریضے کو اپنا معمول بنا لیں، کم از کم مہینے میں ایک بار، کم از کم 15 دن کے بعد، کم از کم ہفتے میں ایک بار، اگر روز لکھ سکتی ہیں تو چند سطریں اپنے امام کی سلامتی کے لیے
کہنا، اور جب یہ کہو گے نا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امام کو دعا نہیں دے رہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو دعا دیتے ہیں یا گفٹ دیتے ہیں یا تحفہ دیتے ہیں، پلٹ کے وہ بھی ہمیں دیتا ہے۔ اور یہ زمانے کا امام اس زہرا کا بیٹا ہے جو کسی کو خالی نہیں چھوڑتے۔ جب ہم امام کے لیے دعا کریں گے تو امام پلٹ کے کہیں گے خدا تجھے بھی سلامت رکھے۔ میں 1000 بار بھی کہتی رہوں اے امام خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زمانے کا امام اگر ایک بار کہہ دے خدا تجھے بھی سلامت رکھے تو تو بھی سنور جائے گی، تیری نسلیں بھی سنور جائیں گی، تیرے اجداد بھی سنور جائیں گے، کیونکہ یہ تقدیروں کو بدلنے والا دروازہ ہے۔ بس عزیزان، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت بہت کم رہ گیا ہے اور مصائب عباس بہت زیادہ ہیں۔ یہ وہ عباس ہے جو کربلا والوں کی آس تھا، یہ وہ عباس ہے جو مشق سکینہ کا وارث ہے۔ عزیز و جناب عباس جب بار بار آتے تھے، آقا حسین مجھے اجازت دے دیجئے میں چلا جاؤں جنگ کرنے کے لیے، اب آخری بار آئے، آ کے کہا آقا اگر لڑنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تو مرنے کی اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے عباس کے چہرے کو دیکھا اور گنجے شہیدہ پہ حسرت بڑی نگاہ ڈال کے کہا عباس تجھے کیسے جانے دوں، تو علمدار لشکر ہے۔ عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ یہ میرے آقا جب بھی خیمے سے نکلتے تھے تو فوج ان کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اتنا رعب تھا عباس کا، اتنا خوف تھا، اتنی ہیبت تھی کہ کسی میں جرأت نہ تھی کوئی عباس کے قریب آ سکے۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو بشیر نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، اپنے گریبان کو چاک کیا، ایک پھٹا ہوا علم لے کے گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینہ کی گلیوں میں آواز دی الا قد قتل الحسین بے کربلا، حسین کربلا کی زمین پہ مارے گئے۔ مدینہ میں کوہرام برپا ہوا، خواتین اکٹھی ہوئیں، اتنا ماتم ہوا، اتنا گریہ ہوا۔ انہی خواتین میں مادر جناب عباس ام البنین آگے آئی اور آگے بشیر کے گھوڑے کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کے کہتی ہے اے بشیر اپنی آواز کو بند کر لے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ بشیر نے اپنا امامہ زمین پہ پھینکا، منہ پہ ماتم کیا، ماتم کر کے کہتا ہے بی بی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اہل حرم سے سنا۔ ام البنین نے جب اتنا سنا کربلا کی طرف رخ کیا، اب کہا عباس دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے تجھے آقا کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ بشیر نے کہا اے بی بی اس طرح نہ کہو، عباس تو پہلے مارے گئے، حسین بعد میں مارے گئے۔ اس وقت شہزادی نے کہا میری ساری اولاد حسین پر فدا ہو جائے۔ میرے آقا حسین جب اجازت لینے کے لیے آتے تھے بار بار حسین کہتے تھے میں تجھے کیسے اجازت دے دوں عباس، میں تجھے بھیج نہیں سکتا۔ اور جب میری شہزادی زینب 1 سال کے بعد رہا ہو کے مدینہ آئی تھی، ہر شہید کی آ کے بتاتی تھی مصیبتیں، ایک ایسے شہادت ہوئی، ایک ایسے بدن ریزہ ریزہ ہوا۔ کبھی قاسم کا بتاتی ہے
کبھی علی اصغر کا بتاتی ہے، کبھی علی اکبر کی مصیبت بیان کرتی ہے، اور مدینے کی خواتین اتنا روتی ہیں، ہر شہید کے بارے میں بتاتی تھی، لیکن بتاتے بتاتے کبھی بھی ایسی محفل میں عباس کا ذکر نہیں کرتی تھی جہاں پر ام البنین ہوتی تھی۔ اگر عباس کی مصیبت کہیں بیان کرتی بھی تھی، اس سامنے سے ام البنین کو آتا دیکھتے تھے، اپنا موضوع بدل دیتی تھی، ماں کا جگر ہے پھٹ جائے گا، کہیں ام البنین کی روح پرواز نہ کر جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب ام البنین کے آنے سے پہلے عباس کی مصیبت بیان کر رہی تھی، زینب کو نہیں پتا ام البنین آ گئی۔ جیسے ہی ام البنین مجلس عزا میں داخل ہوئی، خواتین نے کہنا شروع کیا، اے ام البنین، تیرے بیٹے کے بازوؤں کا ارمان ہے۔ اے ام البنین، عباس کے بازو کٹ گئے۔ ام البنین نے دیکھا، چہرے پہ جلال آیا، چہرہ سرخ ہوا۔ اب کہا کون کر سکتا ہے ایسے؟ کس نے کہا؟ یہ کس میں ہمت ہے؟ اب خواتین نے کہا، ممبر پر ثانی زہرا یہی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ ام البنین ممبر پہ آئی، آ کے دامن پکڑ کے کہا، شہزادی یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہ وہ زینب جو 1 سال سے عباس کی مصیبتیں ام البنین سے چھپا رہی تھی، اب سب کے بندھن ٹوٹے۔ اپنی ماں کو سینے سے لگا کے کہا، اماں تیرے دلاور کے بازو کٹ گئے، اماں شیر عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ اب ام البنین یہاں سے چلی، قبر زہرا پہ آئیں، آ کے سر کو شہزادی کی قبر پہ رکھا اور کہا، شہزادی مجھے بتا میرے عباس کے بازو کیسے کٹے؟ اسی طرح مختار ثقفی جب بدلہ لے رہے تھے قاتلان سے تو ہر کسی سے پوچھتے تھے، عباس کے بازو کیسے کٹے؟ کس کی ہمت ہوئی، کس کی جرت ہوئی کہ کوئی عباس دلاور کے بازو کاٹ سکے؟ ایک دن انہی قاتلان میں خولی آیا۔ خولی کہتا ہے، جب عباس مشک میں پانی بھر کے آگے کی طرف آ رہے تھے، فوج میں کوئی ہمت نہ تھی کوئی عباس کے سامنے آ سکے۔ کہتا ہے، میں پیچھے سے آیا، ایک ریت کا ٹلہ تھا، جس طرف عباس آ رہے تھے میں ریت کے ٹلے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ عباس وہاں سے گزرے، میں نے اس بازو پہ وار کیا جس پہ مشک تھی، بازو کٹا، مشک گرنے لگی، دلاور نے دوسرے بازو سے آگے کر کے مشک کو تھاما۔ کہتا ہے، مجھے دیکھ کر ایک اور سردار لشکر نے یوں ہی کیا، جہاں عباس جا رہے تھے وہاں ٹلے کے پیچھے خود کو چھپایا اور پشت کی جانب سے عباس کے دوسرے بازو پہ وار کیا، مشک گرنے لگی۔ پھر جناب مختار رونے لگے، تڑپنے لگے، اتنا گریہ کیا اور روتے روتے کہتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ جب دونوں بازو کٹ گئے تو میرے دلاور کا رد عمل کیا تھا؟ اب وہ کہنے لگا، جب ایک بازو پہ وار ہوا، دوسرے بازو سے مشک پکڑی، جب دوسرے بازو پہ وار ہوا، دانتوں سے مشک کا تسمہ تھاما۔ عزیزو، یہ وہ عباس ہے جس کی مصیبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس روایت کو چھوڑ کے آگے بڑھتی ہوں۔ جناب عباس وہ ہیں جن کی مصیبت بڑی زیادہ ہے۔ ایک عالم دین کی روایت سنا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی۔ ایک عالم دین جناب عباس کی زری پہ عباس کے مصائب پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا، عباس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں جا رہا تھا۔ دلاور بڑی بے بسی سے
زی سے زمین کی طرف آیا. ایک اور عالم دین مصائب سن رہے تھے. مجلس کے بعد ان کے پاس آ گئے. آ کے کہا اے عالم دین تو نے اتنی سخت روایت پڑھی ہے, لوگ برداشت نہیں کر پاتے, تم نے یہ کیوں کہا کہ بازو بھی کٹے, آنکھ میں تیر بھی لگا؟ میں نہیں مانتا میرے دلاور کے بازو بھی کٹ جائیں, آنکھوں میں تیر بھی لگ جائے, اس کے بعد یہ روایت نہ پڑھنا. وہ عالم دین گھر آیا, آ کے رات ہوئی, سویا, عالم خواب میں دیکھتا ہے عباس آئے ہیں, یہ حال ہے, پاؤں میں جوتا نہیں, اس سر پہ خاک ہے, بازو نہیں, آنکھ زخمی ہے. آ کے کہا اے شیخ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, ہاتھوں کو جوڑ دیا, جوڑ کے کہتا ہے آقا مجھ سے کیا خطا ہو گئی, میں تو آپ کی مصیبت بیان کرتا ہوں, میں تو روتا ہوں, لوگوں کو رلاتا ہوں. اب میرے عباس نے کہا اے شیخ اب جب بھی منبر پہ جاؤ تو میرے عزاداروں سے کہنا میری اس مصیبت پہ روئے جس مصیبت پہ میں چاہتا ہوں. کہا آقا آپ کیا چاہتے ہیں, کس مصیبت پہ عزادار روئیں؟ اب میرے آقا نے کہا اے شیخ جب میرے عزاداروں کے سامنے جاؤ تو ان سے کہنا اگر کسی جنگجو کی آنکھ میں تیر لگ جائے وہ تیر کیسے نکالتا ہے؟ اس عالم دین نے کہا آقا ہاتھ سے نکالتا ہے. کہا تو پھر میرے عزاداروں سے کہنا بازو تو کٹ گئے تھے, عباس نے تیر کیسے نکالا؟ اے شیخ جب وہ 3 منہ والا تیر آیا وہ تیر اتنا وزنی تھا, وہ میری آنکھ میں لگا, میرا سر پیچھے جھکتا پیچھے جھک گیا اور میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا. میں نے چاہا تیر کو نکال دوں, تیر نہیں نکال سکتا تھا. میں نے اپنے سر کو جھٹکا, اتنا جھٹکا, اپنے سر کو نیچے کیا, تیر نہ نکلا, میں گرنے لگا. میں نے علم کو سہارا دیا, علم بلند کیا, یہ سر بلند علم ہے.